بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے جملہ خبریہ اور انشائیہ کا بیان۔ اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کا پہلا جز ہے جن جملوں سے کسی عقد کے بارے میں خبر دی جائے انہیں عقود کہتے ہیں۔ تو درست یہ ہے کہ جن جملوں سے کوئی عقد کیا جائے انہیں عقود کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جز ہے جس جملے میں کوئی امید کی گئی ہو اسے تمنی کہتے ہیں۔ تو درست یہ ہے جس جملے میں کوئی امید کی گئی ہو اسے ترجی کہتے ہیں، یا دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے جس جملے میں کوئی آرزو کی گئی ہو اسے تمنی کہتے ہیں، امید کی جگہ پر آرزو لگا کر۔ اس کے بعد آگے تمرین نمبر 3 ہے۔ اس میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ الگ الگ کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے اللہ خالق کل شیء۔ تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں تو اللہ اسم جلالت مرفوع لفظ مبتدا، اس کے بعد آگے خالق کل شیء، یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ تو خالق یہ مضاف ہے، کلی مضاف الیہ، پھر مضاف، شیء یہ مضاف الیہ ہے۔ تو کل شیء مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خالق کا مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہے اللہ پاک ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگے جملہ نمبر 2 ہے لینصر خالد۔ تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں تو لینصر یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، فعل امر غائب معلوم۔ اس کے بعد آگے خالد یہ مرفوع لفظ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے خالد کو مدد کرنی چاہیے۔ آگے جز نمبر 3 ہے تحفۃ المؤمن الموت۔ تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ ترکیب کریں تو تحفۃ المؤمن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اور الموت یہ اس کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے اشتریت الکتاب۔ تو یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ یہاں پر عقد ہو رہا ہے۔ ترکیب کریں تو اشتریت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل۔ آگے الکتابہ یہ منصوب لفظاً مفعول بہ۔ تو اشتریت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے میں نے کتاب خریدی۔ اس کے بعد جملہ نمبر 5 ہے حل سمعت صوتا۔ تو یہ جملہ انشائیہ ہے استفہام کی وجہ سے۔ اب اس کی ترکیب کریں تو حل حرف استفہام، اس کے بعد آگے سمعت یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر حاضر، اور تا ضمیر بارز یہ اس کا فاعل، اور صوتاً یہ مفعول بہ۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا تم نے کوئی آواز سنی؟ آگے جملہ نمبر 6 ہے انصر الفقیرہ۔ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ ترکیب کریں تو انصر یہ امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ناصر ینصرو سے۔ اس میں انت ضمیر یہ اس کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل مستتر، یہ فاعل وجوباً مستتر یہ ضمیر ہوتی ہے۔ آگے الفقیرہ یہ اس کا مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے فقیر کی مدد کر۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے بعت القلم امسی۔ یہ جملہ خبریہ ہے۔ اب یہاں پر انشائیہ اس کو نہیں بنائیں گے کیونکہ یہاں پر خبر دی جا رہی ہے کہ میں نے کل قلم بیچا، یہاں پر انشاء نہیں ہے، خبر ہے، تو اس لیے یہ جملہ خبریہ ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں تو بعت یہ ماضی کا صیغہ ہے،
سیگا واحد متکلم، با یبیع سے، تازمیر بارز، تازمیر مرفوع متصل، بارز یہ اس کا فاعل۔ آگے القلمہ یہ اس کا منصوب لفظ اس کا مفعول بہ، اور امسی یہ مفعول فی ہے۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے کل قلم بیچا۔ اس کے بعد آگے جملہ نمبر 8 ہے لیتا خالدن جاء۔ تو یہ جملہ انشائیہ ہے تمنی کی وجہ سے۔ اب اس کی ترکیب کریں تو لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل، خالدن منصوب لفظاً اس کا اسم، جاء یہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے خالد یعنی لیتا کا اسم۔ جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً لیتا کی خبر۔ تو لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کاش خالد آ جاتا۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے اقسم باللہ۔ تو یہ جملہ انشائیہ ہے قسم پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ اب اس کی ترکیب کریں تو اقسم یہ مضارع کا صیغہ ہے، اقسم یقسم اقسام باب افعال سے صیغہ ہے واحد متکلم کا۔ تو اس کے اندر انا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، اور باللہ با حرف جار، اللہ اسم جلال شریف یہ مجرور جار مجرور ظرف لاغو ہو جائیں گے۔ تو اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کے بعد آگے جملہ نمبر 10 ہے ربنا اغفر لنا۔ تو اس میں یہ دعا ہے تو اس لیے یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں تو یہاں پر یہ دو جملے ہوں گے، ربنا کی الگ ترکیب الگ جملہ، اور اغفر لنا یہ الگ جملہ۔ تو ربنا سے پہلے یا حرف ندا یہاں پر معذوف ہے، تو اصل میں تھا یا ربنا، تو یا حرف ندا ہے قائم مقام ادعو۔ ادعو یہ مضارع کا صیغہ ہے دعا یدعو سے، صیغہ ہے واحد متکلم کا، انا ضمیر اس میں فاعل اس کا، اور ربنا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بہ منادا مفعول بہ۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے اغفر لنا، تو اس میں اغفر یہ امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، انت ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل، اور لانا جار مجرور مل کر ظرف لاغو۔ تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اب ترجمہ ہو جائے گا دونوں جملوں کا اکٹھا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما۔ آگے جملہ نمبر 11 ہے لا تظلم الناس۔ اس میں یہ چونکہ نہیں کا صیغہ ہے تو اس لیے یہ بھی جملہ انشائیہ ہوگا۔ اب اس کی ترکیب کریں تو لا تظلم یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا فعل نہیں، اس میں بھی انت ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، الناس یہ اس کا مفعول بہ۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے لوگوں پر ظلم نہ کر۔ آگے جملہ نمبر 12 ہے رحمک اللہ۔ تو یہ دعا ہونے کی وجہ سے یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو رحمہ یہ صیغہ ہے ماضی کا، صیغہ واحد مذکر غائب، ساتھ جو ضمیر ہے کاف یہ ضمیر منصوب متصل یہ اس کا مفعول بہ ہے، اللہ مرفوع لفظاً اسم جلالہ شریف یہ فاعل ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، لفظاً یہ خبریہ ہے اور معناً یہ انشائیہ ہے۔ ترجمہ ہوگا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جملہ ہے زید عالم۔ تو زید مرفوع لفظ مبتدا، عالم یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا۔
تو عالم صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید عالم ہے۔ آگے ہے جاء بکر، تو اس میں جاء یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، بکر یہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بکر آیا۔ آگے جملہ ہے من ہوا، تو اس میں من اسم استفہام مبنی پر سکون مرفوع محلاً خبر مقدم، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلاً مبتدا مؤخر، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اب یہ جو ضمیر ہے یہ غائب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے اسے، تو ترجمہ ہوگا وہ کون ہے۔ آگے جملہ ہے حل ذہب خالد، تو اس میں حل استفہامیہ حرف استفہام ہے، آگے ذہب یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، خالد یہ مرفوع لفظاً اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا خالد گیا۔ آگے جملہ ہے انصر، تو یہ امر کا صیغہ ہے، پہلے بھی ترکیب اس کی تقریباً ہو چکی ہے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے تو فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ تو مدد کر۔ آگے ہے لا تکفر، تو یہ نہیں کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر فعل نہیں، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے جملہ ہے اجاء زید، تو اس میں حمزہ استفہامیہ حمزہ حرف استفہام، جاء یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، زید یہ اس کا فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا زید آیا۔ آگے جملہ ہے لیت زیدن فاز، تو لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظاً اس کا اسم، اور فازہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، فازہ یفوز سے صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے زید، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً لیتا کی خبر، تو لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کاش خالد کامیاب ہو جاتا۔ آگے جملہ ہے لعل زیدن جاء، تو اس میں لعل یہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، آگے زیدن یہ اس کا اسم ہے، جاء یہ ماضی کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے زید، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً لعل کی خبر، لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے امید ہے کہ زید آ جائے گا۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے بئتو، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز یہ اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے میں نے بیچا۔ آگے نکحت، تو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے میں نے نکاح کیا۔ آگے جملہ ہے احلف باللہ، تو اس میں احلف یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، انا ضمیر اس میں اس کا فاعل، باللہ جار مجرور ظرف العطف، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف العطف سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ آگے جملہ ہے یرحمون اللہ، تو اس میں یہ مضارع کا صیغہ ہے راحمہ یرحمو سے صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، آگے جو سا ضمیر ہے نون الف نا، یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور جمع متکلم کی ضمیر ہے، یہ مفعول بہ، آگے اللہ اس میں جلالہ شریف مرفوع لفظاً فاعل، تو یرحمو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، دعا کی وجہ سے یہ انشائیہ جملہ ہے۔ ترجمہ ہوگا اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔